زراعت میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ہاں روایت ہے کہ لڑکیوں کو خاندان میں بیاہا جائے. کزن میرجز میں پاکستان دنیا میں بہت آگے ہے. اس کے منفی اثرات کیا ہیں؟ کیا تعلیم سے یہ سماجی رویے بدل رہے ہیں؟ آج پروگرام میں اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہوں گے. ساتھ ہی ہم جائیں گے ملتان، جہاں پہ نشتر ہسپتال میں جو HIV اسکینڈل سامنے آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کا فالو اپ لیں گے کہ وہاں پہ جواب دہی ہوئی عملے کی، انتظامیہ کی یا نہیں. لیکن آغاز کرتے ہیں کرسمس کے احوال سے. دنیا کی کوئی 2.25 سے لے کے 2.5 ارب آبادی جو ہے وہ کرسچن عقیدے کے ماننے والی ہے. اکثریت کے لیے آج کا دن ظاہر ہے کہ مذہبی تہوار، کلچرل اس کی ایک سگنیفیکنس ہے. ہماری طرف سے بھی سب کو میری کرسمس. لیکن جس پیغمبر کے امن و شانتی کے پیغام کو آج سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور خاص کر کے وہ جگہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں پر کرسمس کی تقریبات آج نہایت افسردگی اور خاموشی کے ساتھ منائی گئیں. یہ دوسرا سال ہے کہ غزہ میں جاری فلسطینیوں کا قتل عام اور اس پر جو افسردگی ہے وہ ان خوشیوں پر حاوی رہی. بیت الحم وہ جگہ ہے جہاں پر چرچ آف نیٹیوٹی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. وہاں پر جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں کہیں خوشیاں نظر نہیں آئیں. بہت ہی خاموشی کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا غزہ کے لوگوں کے ساتھ. اس میں مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، سب برابر کے اس میں شریک تھے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ یہ بیت الحم کا یہ علاقہ جو ہے، ماضی میں یہاں پہ بہت سارے سیاح آتے تھے، زائرین آتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے وہاں پر آنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. کاروبار ماند پڑ گیا ہے، اور یہ بھی رپورٹس ہیں کہ وہاں سے لوگ آہستہ آہستہ نقل مکانی کر رہے ہیں. وہاں پر سینٹا کلاس، وہاں پہ جو ہمارا یہ پوری جو تقریبات ہوتی ہیں وہ ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مذہبی تقاریب ہوئیں. بیت لحم کا ایک ہے ایونجیلیکل لوتھرن چرچ، جس کے پیلسٹینین ریورنڈ ہیں ڈاکٹر منتھر آئزیک. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سال بھی ایک بھرپور خطاب اس پس منظر میں. اس بار بھی انہوں نے ایک کرسمس پہ پیغام جاری کیا، ایک خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ یہ موقع تو بہت خوشیوں کا ہے جسے ہم ویسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن بیت لحم اس وقت ایک غم زدہ شہر ہے، قصبہ ہے، اور ہم اپنے غزہ میں اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ سولیڈیرٹی آبزرو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 440 دن ہو گئے ہیں اسرائیل کی مظالم کی. انہوں نے جس طرح سے غزہ کو نیست و نابود کیا ہے، وہاں پہ بچوں کا قتل عام کیا ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی امپیشنڈ اپیل کی پوری دنیا سے کہ وہ ان حالات کو دیکھے، سوچے، اس کے بارے میں کچھ کرے. یقین نہیں آتا کہ ایک اور کرسمس آن پہنچی اور نسل کشی رکی نہیں، مزید پھیلی ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہم اسے روکنے سے بے بس ہیں. با اختیار لوگ نسل کشی جاری رکھنا چاہتے ہیں. ان کے لیے فلسطینی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں. آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کو کیا ہوا جب اس پیمانے کی نسل کشی معمول بن جائے، بلکہ اس پر خوشیاں منائی جائیں. تو مجھے ہماری اجتماعی انسانیت کے بارے میں ڈر لگتا ہے. یہ نسل کشی ایک نہ ایک دن رکے گی. ہماری دعا ہے ایسا جلد ہو، لیکن تاریخ یاد رکھے گی کہ کون کہاں کھڑا تھا، انہوں نے کیا کہا. وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہوا. ہم جہاں جمع ہیں، یسوع مسیح آج بھی ملبے تلے ہیں. ہمیں غزہ کے بچے یاد ہیں، ہمیں بیت الحم کے بچے یاد ہیں، ہمیں دنیا بھر میں وہ تمام لوگ یاد ہیں جو ماضی اور حال کے ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں کچلے گئے. جی، غزہ میں اس اسرائیلی حملوں سے پہلے غزہ میں تقریباً 1200 سے 1500 مسیحی آباد تھے، کرسچنز آباد تھے. ابھی ہمیں غزہ کی میں بات کر رہا ہوں صرف جو میرے پاس ہے، ابھی قدراً کم پاپولیشن ہو گئی ہے. کئیوں 900 سے نیچے کیا گیا ہے، 900 سے نیچے ہو گئی ہے. مطلب کہ اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں تو بہت کم، بہت امپیکٹ پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ غزہ میں تقریباً جتنے بھی مساجد ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو بڑی ہسٹوریکل گرجے تھے غزہ میں ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے. جیسے کہ
چرچ آف سینٹ پورفیریس. یہ غزہ کی سب سے قدیم چرچ تھی. اس کو پچھلے سال اس کو ایک ریفیوجی کیمپ بنایا ہوا تھا, کیونکہ جب یہ بمباری شروع ہوئی تو تمام گرجوں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کرسچین ہیں, آپ جو بھی ہیں, آپ یہاں پر پناہ لے سکتے ہیں. پچھلے سال اس پر بمباری ہوئی جب یہاں پر 500 لوگ پناہ لے رہے تھے, ان میں سے 18 سے زائد قتل ہوئے. آج اگر ہم جائیں سینٹ پورفیریس کی چرچ پر تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے گیٹ کے سامنے کہ یہاں پر کرسمس کی تقریبات نہیں ہوں گی, یہاں پر صرف پناہ گزین کا داخلہ ہو سکتا ہے. اس وقت تقریباً جتنے بھی فلسطینی کرسچنز بچے ہوئے ہیں وہ اس چرچ میں, اور جو لیٹن مونسٹری ہے غزہ شہر کے بیچ, وہاں پر پناہ لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان میں مسلمان بھی شامل ہیں. 1 سال سے زائد وہ اسی چرچ میں رہ رہے ہیں. پانی اور کھانا نہ ہونے کے برابر ہے اور بجلی آتی جاتی ہے. پھر ہے ہولی فیملی چرچ. اگین پچھلے سال اس کو نقصان پہنچایا گیا, اس پر ایئر سٹرائکس ہوئیں. اور ایک اور واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس وقت بھی رپورٹ کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ ایک ماں اور بیٹی نہیدہ اور سمر اینٹون وہاں پر کھڑکی کے قریب تھیں, کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی جب اسرائیلی سنائپر نے ان دونوں کو نشانہ بنایا. تو آج کرسمس, اور ان کا یہ 16 دسمبر پچھلے سال ان کو قتل کیا گیا تھا. یہ ہیں وہ دونوں. اور آج جو وہاں کا مقامی کارڈنل ہے وہ ان کے قبروں پر گیا. یہ اس کی فوٹیج ہے. اب اس میں اگر آپ ساؤنڈ کے ساتھ اس کو دیکھتے تو آپ دیکھتے کہ مسلسل اسرائیلی ڈرونز کی آواز آ رہی ہے, بہت ایک اونچی آواز ہے, اور یہ بھی ایک قسم کا سائیکولوجیکل ٹارچر ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو ابھی مجھے پتہ لگی ہے ہولی فیملی چرچ کے بارے میں, بھی اس کے اوپر میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ ہر رات وہاں پر ایک موبائل فون بجتا ہے, اور یہ ہے پوپ فرانسس. ہر رات پوپ فرانسس وہاں پر کال کرتے ہیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان جتنے بھی سینکڑوں فلسطینی کرسچنز وہاں پر پناہ لے رہے ہیں. پھر جبالیہ میں اگر ہم جائیں تو ایک بائزنٹائن چرچ تھی 1500 سال پرانی, جس کو اسرائیل نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. اسی لیے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت اگر کرسمس سیلیبریٹ کی جا رہی ہے تو ایک سوگ کے ماحول میں, ایک ود گریٹ سولمنٹی اینڈ رسپیکٹ. اور ایک ہر سال ایک چرچ آف دا نیٹیوٹی جو ہے, جہاں جو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی جنم گاہ ہے, وہاں پر ہر سال ایک پروسیشن ہوتی ہے ایک بینڈ باجے کے ساتھ. لیکن اس سال وہ بالکل ہی خاموشی میں وہ پروسیشن کی گئی ہے, اور انہوں نے یہ سائنز رکھے ہوئے ہیں اگینسٹ دا جینوسائڈ. تو ایک میں بھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی لڑکی کا, کہ آپ کا کرسمس, یہ والا کرسمس اور یہ آپ کا جو پچھلا سال ہے وہ کیسے گزرا, سنیے. اليوم عندنا عيد الكريسماس. اليوم العيد حلو بس بالدار كان أحلى. كان في الدار إنه نزين الشجرة ونحتفل ونطلع مع بابا وماما ونكون مش خايفين. أما إنه اليوم بكسفوا وهيك ومنخاف. ومرة من المرات أجا قناص هنا وماتت تيتا, ورحنا على كنيسة الروم وصلينا ورجعنا هنا وكنا خايفين. أنا نفسي إنه تخلص الحرب ونرجع على بيوتنا بسلام. تو یہ تو غزہ کا حال ہے, لیکن اگر ہم پورے اسرائیل کو دیکھیں تو مختلف علاقوں میں بھی جو تھوڑی بہت کرسچن کمیونٹی بچی ہے وہاں پر ان پر بھی مظالم جاری ہیں. جیسے کہ اگر ہم یروشلم کی بات کریں تو وہاں پر ایک کرسچن آرمینین کرسچنز کا ایک علاقہ ہے, آپ سمجھیں کہ ایک محلہ ہے, اور وہاں پر مسلسل بالکل جس طرح وہ فلسطینیوں کے ساتھ کرتے ہیں, آرمینین کے بھی گھروں پر قبضہ اور ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پر بہت اب پریشر ہے, یہ جوئش سیٹلرز آتے ہیں, ہمارے پر حملے کرتے ہیں, اور ان کو مکمل پولیس کی سپورٹ ہے. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ان علاقوں میں اور کچھ جو یہودیوں کے فرقے ہیں یا ان کے کچھ جو طبقے ہیں, ان میں ایک روایت ہے کہ اگر کوئی بھی مسیحی سڑک پر جا رہا ہو تو وہ جا کر اس کے سامنے تھوکتے ہیں. اچھا, ویسٹ بینک میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سارا فوکس ظاہر ہے کہ غزہ پر رہا ہے, رہنا بھی چاہیے, لیکن ویسٹ بینک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے
اسرائیلی ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں. فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ حامی ہے اس میں, اور وہاں پر بھی جتنے بھی وہاں کے رہائشی ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر یہودی آبادگار وہاں پر سیٹل ہو سکیں. تو ایک اس طرح کا ایک قصہ ہے ایلس کسیا کا. ان کے گھر پر یہ ایک فلسطینی کرسچن ہے, یہ ہے ایلس کسیا, اور وہاں پر سیٹلرز پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے منہ پر دھواں پھینک رہا تھا, اس کے اوپر تھوک رہا تھا, اور ان کے بھائی کے گھر پر حملہ کیا. تو انہوں نے پولیس کو کال کی. پولیس جب آئی تو پولیس نے ظاہر ہے کہ جوئش سیٹلرز کی سائیڈ لی, تو ایلس اور ان کی والدہ مشیل کو گرفتار کر دیا گیا. یہ وہاں پر یہ چل رہا ہے. اچھا, اب ہم نے پوپ کا ذکر کیا تھا. جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ویٹیکن سٹی میں ایک نیٹیوٹی سین ہوتا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مناظر وہ ریکریٹ کرتے ہیں. اس سال کا اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک جو بچہ ہے اس کو ایک کفایے میں ریپ کیا گیا, اور یہ جو پوری آپ جو کارونگ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو لکڑی ہے یہ فلسطین کے زیتون کے درختوں سے ملی ہے. اور یہ بیت لحم کے 2 فلسطینی آرٹسٹ ہیں, ایک جونی اینڈونیا اور ایک فاتن نستس متواسی. یہ دونوں فلسطینین کرسچنز ہیں, تو انہوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز میڈیا پر آئی اور آگے پیچھے تو شور مچا, اور سارے جو آپ کے زائنسٹ بھائی ہیں وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو یہود دشمنی ہے, آپ نے کفیہ میں اس کو لانچ کیا ہے, اس کو دکھایا ہے. تو چپکے اس ڈسپلے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اچھا, ہٹا دیا گیا. سینسٹیوٹی اینٹی سیمیٹک ہے نا, بڑا. اچھا, آپ اس کی میڈیا کوریج بھی دیکھیں, کنٹروورشل کہاں سے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے, ہاں کس کے لیے, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی آج ہم نے, میں ابھی دیکھ رہا تھا, میرے پاس اس کی پکچرز نہیں ہیں, لیکن بہت جو کرسچین چرچز ہیں یو ایس میں بھی اور کہیں یورپ میں بھی, اس میں بھی حضرت عیسیٰ کو کی جو ہے بیبی کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی کفایے میں ریپ کیا ہوا ہے. تو ایک یہ چیز چل رہی ہے. اچھا, یہ مظالم اور بربریت یہ فلسطین تک محدود نہیں ہے. اگر ہم لبنان کی بات کریں تو وہاں پر ایک مقبرہ تھا سینٹ سائمن پیٹر کا, اور 2000 سال پرانا تھا. اس کو یہ جارڈن میں نہیں, لبنان میں ہے. اس پر بھی اسرائیل نے بمباری کی. ظاہر ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں کیا. اور یہ جو ہے, جو اگلے ویژولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ہیں سینٹ جارجز میلکائٹ چرچ کے. پچھلے کچھ ہفتوں پہلے یہاں پر لیبنیز پیرامیڈکس پناہ لے رہے تھے, تو ان کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے وہاں پر بمباری کی, ان سب کو مار ڈالا. لیکن آج اس ملبے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کرسمس کا ٹری وہاں پر سیٹ اپ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک بہت تاریخی مونسٹری ہے جہاں پر یہ جو ننز ہے وہ رہتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دیر ماما مونسٹری. یہ بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 600-700 سال پرانی ہے, اور اسرائیل نے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے. اچھا, اب کیونکہ اسرائیلی فوجیں کچھ حد تک شام میں بھی داخل ہیں, اور جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ماؤنٹ ہیرنون ہے اس پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے. اچھا, اب اس سے ایک تو ایک اسٹریٹجک لوکیشن بھی بنتی ہے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو 30% جو شام کا جو پانی ہے وہ وہاں سے ہی آتا ہے, اور میرے خیال 40% جو جارڈن کا پانی ہے وہ بھی وہاں سے آتا ہے. اس کے اوپر اسرائیل قابض ہے. اور کئی دہائیوں سے وہاں پر جو کرسچین مسیحی ہیں انہوں نے ایک کراس, کروڈ قسم کا کراس بنا دیا تھا اور رکھ دیا تھا پہاڑ کے اوپر. اچھا, جو بھی آئے, سے شامی باغی آئے یا اسد کے فورسز آئے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. جیسے ہی اسرائیلی فوجی وہاں پر پہنچے تو ان کا پہلا کام تھا کہ اس کو توڑ کے پھینکا. لوگوں نے, کسی نے پوچھا اسے, ابھی میں اسرائیلی میڈیا میں اس کی رپورٹ پڑھا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا, تو کہہ رہا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے, یہاں پہ کراس کا کیا ہے, یہاں پہ کراس کا کیا کرنا ہے, ہمیں اچھا نہیں لگا, ہم نے اس کو ہٹا دیا. تو دیٹ واز کرسمس ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان پیلسٹائن. یہاں پر ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو اکتوبر گزرا ہے اس میں ملتان کا نشتر ہاسپٹل ایک بار پھر مشہور ہو گیا تھا, اور وہ بھی ایک بار پھر غلط وجوہات کے سبب. ہمارے نمائندوں نے اس پہ تحقیقات کی, ہم نے بھی اس مسئلے کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. پچھلے ہفتے BBC اردو ویب سائٹ پہ عمر دراز ننگیانہ ان کی ایک تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی
جس میں اب تک کی پیش رفت کا انہوں نے جائزہ لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائلسس سینٹر میں اسکریننگ کے دوران ایک مریض میں HIV کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس سینٹر میں 200 سے زائد مریض رجسٹر ہیں۔ ڈاکٹروں نے اس مریض کی خبر کو قالین تلے دبانے کی کوشش کی، حالانکہ قواعد کے مطابق انہیں اس کی اطلاع متعلقہ محکموں کو دینی چاہیے تھی۔ چند ہی دن بعد 7 اور مریضوں میں HIV وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اب تک کل ملا کے 25 مریضوں میں تشخیص ہو چکی ہے، ان میں لگ بھگ آدھی خواتین ہیں۔ معاملہ میڈیا میں آیا تو صوبائی حکومت نے بھی چند بڑے بڑے عہدیداروں کو معطل کر دیا اور ایک انکوائری بٹھا دی گئی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ایک رکن نے کمیشن کی تحقیقات کے کچھ نتائج غیر رسمی طور پہ BBC سے شیئر کیے۔ رپورٹ کے مطابق ڈائلسس سینٹر میں مریضوں کی ابتدائی ٹیسٹنگ، انفیکشن کنٹرول اور پریونشن کا طریقہ ناکافی اور ناقص ہے۔ متاثرہ مریضوں کا ڈائلسس نارمل مریضوں کے لیے مخصوص مشینوں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ مشینوں کی متواتر دیکھ بھال اور ڈس انفیکشن کے عمل میں بھی خامیاں پائی گئی ہیں۔ مریضوں کے کوئی کوالیفائڈ نیفرولوجسٹ ان کی کوئی نگرانی نہیں کر رہا ہے۔ کوالیفائڈ ڈائلسس نرسیں اور ٹیکنیشینز بھی موجود نہیں پائے گئے۔ تاہم نشتر اسپتال کی انتظامیہ نے ان تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ڈائلسس کی مشین کے ذریعے وائرس پھیلنا ٹیکنیکلی ناممکن بات ہے۔ اسپتال کا عملہ تربیت یافتہ ہے، بین الاقوامی معیار کی تربیت اسے حاصل ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ڈائلسس میں سرنجوں کا استعمال دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ سینٹر میں ابتدائی اسکریننگ کے بعد ہی رجسٹرڈ مریضوں کا علاج ممکن ہے۔ ان کے سال میں 2 مرتبہ HIV اور ہیپاٹائٹس ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو مریض متاثر ہوئے وہ شاید پرائیویٹ ڈائلسس سینٹرز یا لیبارٹری سے انفیکشن لے کے آئے ہوں جو نشتر کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ نشتر کے بلڈ بینک میں تمام خون اسکرین شدہ ہی ہوتا ہے۔ اکثر مریض ہمیں نہیں بتاتے کہ انہوں نے باہر سے بھی ڈائلسس کروایا ہے یا خون چڑھوایا ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے رکن نے BBC کو بتایا کہ اگر یہ سب ٹھیک ہے جو نشتر والے دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض پروٹوکول مریض جسے کہتے ہیں وہ آیا ہو، یعنی جسے کسی با اثر شخصیت نے سینٹر میں یہ کہہ کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہو کہ اس کے سارے ٹیسٹ اسکریننگ بلڈ وغیرہ کلیئر ہے، چھیتی ٹیسٹ کرو۔ تو ظاہر ہے کہ عملے نے ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈائلسس کر دیا ہو اور پھر کوتاہی کے نتیجے میں یہ وائرس دیگر مریضوں تک پہنچ گیا ہو۔ ہمارے جو نامہ نگار ہیں آصف چودھری وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اس سٹوری کے، جب سے یہ سٹوری پھوڑی گئی ہے۔ تو آصف صاحب، یہ جو صوبائی جانچ کمیشن اور نشتر اسپتال کی انتظامیہ کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صوبائی حکومت کی رپورٹ درست بھی ہے 100%، تو اسے اب تک شائع کیوں نہیں کیا جا رہا اگر یہ سچائی پہ مبنی ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ بھی آپ نے پروگرام کیا تھا تو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ اس کا بنے گا کیا، اس اسکیم کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو میں نے آپ کو ایک چیز کنفرم کر کے دی تھی کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، چیزیں چھپا دی جائیں گی، ہیش اپ کر دی جائیں گی۔ تو آپ کو یاد ہوگا وہی چیز بار بار سامنے آ رہی ہے کہ چیزوں کو پبلش کرنے کی بجائے یا پبلک کرنے کی بجائے اس کو انڈر دی کارپیٹ رکھا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک جو اصل انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی انہوں نے پبلک نہیں کی۔ اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایک طریقہ کار وضع تھا اس کو بھی سلو ڈاؤن کر دیا انہوں نے۔ اب یہ تھا کہ اس کی جینوم سیکوینسنگ کے لیے کچھ سیمپلنگ کی گئی تھی، آج سے تقریباً 20 دن پہلے کی بات ہے۔ یہ بھی پریشر بلڈ اپ کیا گیا، جب میڈیا میں رپورٹنگ ہوئی، میں نے بھی رپورٹ کیا، پریشر اتنا بلڈ اپ ہو گیا کہ ان کو اس پروسیس کو بڑھانا پڑا۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے سیمپلنگ کر کے اس کی رپورٹس پرائیویٹ لیب میں بھیجی، وہ آغا خان یونیورسٹی میں گئی، آغا خان لیب میں گئی۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس کو اینالائز کروا سکی، تو انہوں نے پرائیویٹ لیب میں بھیجی۔ اب اس بات کو 20 دن ہو گئے ہیں، اس کی رپورٹ نہیں آ سکی، فالو اپ نہیں کرتے یا فالو اپ کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ رپورٹنگ آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا جینوم سیکوینسنگ کے اس کا اوریجن کیا ہے، آیا کہ یہ کہاں سے وائرس آیا ہے، کہاں سے یہ وائرس منتقل ہوا ہے پیشنٹ میں۔
اس میں یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ یہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ملتان میں سے اس کا اوریجن ہے یا پرائیویٹ سیکٹر سے ہے. تو یہ چیز یہاں اگست کب ہو گئی ہے. اچھا آصف، ایک ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پی ایم اے، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے، لیکن کہا جاتا ہے اگر آپ ان کی مطلب جو بایو ہے، جو بھی ان کا ڈیٹا ہے پڑھیں، کہ وہ تھوڑی سی نظر بھی رکھتے ہیں شاید مائل پریکٹس اور ان طرح کی چیزوں پہ. ان کا کیا موقف رہا ہے اس پورے سلسلے میں؟ سر اس میں بڑا انفارچونیٹ ہے، میں نے اپنی خبر میں بھی لکھا تھا، ملتان میں پی ایم اے کا ایک سینئر عہدیدار ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا، وہ اس یونیورسٹی میں، ملتان یونیورسٹی یعنی کہ اس ہاسپٹل میں امپلائی ہے، ڈاکٹر ہے. اب ان کا بھی اس میں رول آیا ہے نیگلیجنس میں، رپورٹنگ میں، مبینہ طور پر وہ پریشر ڈال کے اس کو رپورٹنگ، اس کے جو ریکارڈ تو وہ اس میں تبدیلی اس کا ایک رول نظر آیا ہے. تو جب اس کے خلاف کارروائی کرنے لگے تو پی ایم اے آ گئی. پی ایم اے نے اس کی سپورٹ میں یہاں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پنجاب چیپٹر، لاہور چیپٹر اور ملتان چیپٹر سارے اکٹھے ہو گئے. اب انہوں نے آج سے تقریباً 4 دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے دباؤ ڈالا ہے، تھریٹ کیا ہے اگر اس کو مزید آگے لے کے گئے، ہمارے پی ایم اے کے عہدیدار کے خلاف کارروائی ہوئی، پورا ہاسپٹل شٹ ڈاؤن کر دیں گے اور اس کو بڑھا کے پورے پنجاب تک لے جائیں گی. صورت بڑی تو پورے پاکستان میں کال دے دی جائے گی. اچھا آصف بھائی، اب اس بندے کو اس بندے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پی ایم اے والے پاسبل ہے، پی ایم اے والے اپنے ڈاکٹر کو بچانے کے لیے آگے آئیں گے، بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے انتظامیہ کو بچانے کے لیے آگے آئیں گے. مریضوں کی طرف سے بولنے والا کون ہے یہاں پہ؟ کوئی چیز پبلک نہیں کی جا رہی. میں پوچھ رہا ہوں مریضوں کے لیے بولنے والا کون ہے؟ مطلب ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے پی ایم اے آ جائے گی، انتظامیہ کے تحفظ کے لیے بیوروکریٹس آ جائیں گے. یہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کے بہاف پہ وہاں پہ کون بول رہا ہے؟ پیشنٹ کے رائٹس کے لیے آج تک کسی پی ایم اے یا ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہو یا میڈیکل ٹیچرز کی ایسوسیشن ہو، پیشنٹ کے رائٹس کے لیے کبھی بات نہیں کریں گے اور ہمیشہ وہ ڈاکٹر کی بات کریں گے. جب پریس کانفرنس روٹین میں کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ ایک ایجنڈے میں رکھتے ہیں کہ پیشنٹ کے رائٹس کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو ایک ویپن یا ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، شیلڈ کے طور پر، اور اپنے ہمیشہ مقاصد اس میں منواتے ہیں. اپنے ہی ذاتی معاملہ جو ڈاکٹرز کے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، اسی کی بات کریں گے، پیشنٹ کے رائٹس کی کبھی نہیں کریں گے. اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. اب ان کا پی ایم اے کا اپنا عہدیدار جنوبی پنجاب میں جو ٹاپ پہ ہے، وہ جب اس میں انڈیکیٹ ہوا تو اس کے بعد یہ ساری مارکیٹ میں آ گیا. اب اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے، اس کے خلاف نہ کاروائی ہوئی، سارے سسپینڈ ہو گئے ہیں، وہ نہیں ہوا. جس کے اوپر مین الزام تھا کہ اس نے پریشر ڈال کے رپورٹس میں تبدیلی کروائی تھی. اوکے ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. ٹھیک ہے، تو آصف بھائی پلیز اس پہ نظر رکھیے گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوڑنا نہیں، یہ دیکھیں یہ پریشر کی وجہ سے ہی تھوڑا سا آگے وہ چلتا ہے. اگر ہم سب بھلا کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ جی چل کر لیں. بس دیکھو بات ہوئی نا، نہ رپورٹ شائع ہوگی نہ کارروائی ہوگی. ہر رپورٹ پاکستان میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا اچھا کر رہے ہیں، فالو اپ کر رہے ہیں. ویسے یو پی سے مل جاتی ہے. اب وہ ایک الگ بات، میرے پاس پڑی ہوئی ہے گھر پہ، کوئی پڑھنا چاہے. یہ جو ہڑتال والی بات ہے نا یار، مجھے پتہ نہیں کیوں میں نے وکلا بلادری یاد آتی ہے. جب بھی کوئی کچھ ہو نا، ہر شاخ پہ ایک مافیا بیٹھا ہے، ہر شاخ پر مافیا بیٹھا ہوا ہے سر. ایک یہاں پہ ہم بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ایک اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے تھوڑا سا جینیٹکس پہ، کزن میرجز پہ اور اس کے منفی اثرات پہ. ویلکم بیک. اور آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے، اور میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ بالخصوص ٹی وی پر اس پر ڈسکشن ہوئی ہو. مے بی آئی ایم رانگ. اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے کے منفی اثرات کے بارے میں. آسان الفاظ میں ہم کزن میرجز کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے اس خطے میں بلکہ یہ بہت ایک پاپولر ٹرینڈ رہا ہے. ابھی میں کچھ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا
کہ پاکستان میں تقریباً 50% خواتین جن کی شادیاں ہوئی ہیں، شادی شدہ خواتین کی شادیاں اپنے فرسٹ کزنس کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ایک اور جو 9% ہیں ان کی شادیاں سیکنڈ کزن سے ہوئی ہیں. اگر یہ درست ہے، مگر یہ اعداد و شمار درست ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دنیا بھر میں ون آف دا ہائیسٹ ریٹس آف کزن میرج ہے. اچھا یہ نہیں کہ صرف ان کی ہوئی ہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کی بھی یوزلی ہوئی ہاں یہ بھی ہے، کمپاؤنڈز، اس پر بھی ہم ابھی آتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ پاکستان ہے، اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، اور دوسری نمبر پر شاید بھارت ہے، پھر سعودی عرب، افغانستان، ایران وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ظاہر ہے کہ ہمیں کافی دہائیوں سے پتہ ہے، میڈیکل سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس سے بہت جینیٹک بیماریاں مزید پھیلتی ہیں، ایک نئی جنریشن کو افیکٹ کرتی ہیں. اور جیسے شاہزیب کہہ رہا تھا کہ اگر پیرنٹس بھی فرسٹ کزنس ہیں اور پھر دوبارہ فرسٹ کزنس میں شادی ہو تو خطرات بڑھتے جاتے ہیں. تو آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر سلمان کڈمانی کو، پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ میڈیکل جینیٹسسٹ، آغا خان یونیورسٹی میں، اور یہ اسپیشلائز کرتے ہیں جینیٹک ڈس آرڈرز میں، جن کا جو آپ کا کہنا ہے، انفیکٹ ابھی آپ نے جو مجھے بایو بھیجا تھا کہ ان کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے، کامن ہے پاکستان میں. تو پہلے تو آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو ریپیٹڈ جنریشنل کزن میرج کی ہم بات کریں، کون کون سی بیماریاں یا کون کون سی کنڈیشنز ہیں جو سب سے کامن ہیں اس کے نتیجے میں؟ شکریہ بہت بہت زرار صاحب اور ہمارے پینلسٹ. یہی ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ لوگ واقعی زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، اور جو امراض ہیں جو کہ جینیٹک ہوتے ہیں اس میں سے سب سے جو نظر آنے والا مرض ہے وہ تھیلیسیمیا ہے. صحیح. کیونکہ ہر شہر میں، ہر گلی میں بلڈ بینکس وغیرہ، تھیلیسیمیا سینٹرز موجود ہیں، اور بہت فلاحی کام اور بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ کزن میرجز پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ مریض جو تھیلیسیمیا کے ہیں وہ بھی پاکستان میں ہی پیدا ہوتے ہیں. اور ہماری جو آؤٹ کمز ہیں ان کی، یعنی کہ ان کی لائف سپین، ان کی زندگی، ان کی ساری کمپلیکیشنز، وہ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. تو تھیلیسیمیا ایک مرض ہے. اس طرح کے تقریباً 6-7 ہزار جینیٹک امراض ہیں، 6-7 ہزار، اور جو کہ سارے کزن میرج سے ریلیٹڈ ہیں. مثلا مطلب میں بھی پڑھا تھا کہ ایک تو ہارٹ ڈیفیکٹس، شاید ہارٹ ڈیفیکٹس بھی اس میں شمار ہیں، گردے کے امراض بھی شاید اس میں شمار ہیں، اور ہیئرنگ اینڈ ویژول ڈسیبلٹیز. آپ نے اپنے کریئر میں کتنے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈیزیزز ہیں یا ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کزن میرجز کے ساتھ لنکڈ ہیں؟ بالکل. تو کیونکہ میں ہوں ہی جینیٹکس کے شعبے سے، میرا کام ہی ہے ان فیملیز یا ان بچوں کو دیکھنا جن کے جینیٹک امراض ہوں، تو تقریباً 80% جو میں مریض دیکھتا ہوں ان کے امراض کزن میرجز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے ابھی سٹیٹس دیے تھے اراؤنڈ 50%، تو میں آپ سے بھی چیک کرنا چاہ رہا ہوں کیا یہ آپ کی نظر میں ایکوریٹ ہے؟ یہ جو 50% ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انڈر ایسٹیمیٹ ہے، یعنی کہ جو اصل نمبر ہے وہ اس سے زیادہ ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم جب سوالات پوچھتے ہیں جو ڈیموگرافک سروے وغیرہ ہوتے ہیں سینسس وغیرہ کے دوران، اس کے اندر بہت سرسری طور پہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور کبھی کبھار کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ فیملی والے سمجھتے نہیں ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ باپ کی طرف سے رشتہ ہوا تو وہ جو ہے وہ کزن میرج میں شامل ہوتا ہے، اگر ماں کی طرف سے ہوا تو وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی طرف سے نام آتا ہے تو جینز بھی باپ کی طرف سے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، مطلب دونوں طرف آپ نے یہ بات سنی ہے باقاعدہ؟ جی بالکل بالکل بالکل. اچھا، ہمارے ڈاکٹر صاحب کون سے علاقے ہیں یا جہاں پہ یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے؟ مطلب ہمارا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے، یا پسماندہ علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، غالباً شہروں میں بھی ہے. آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو ہے جو ہمارے رورل ایریاز یا جو گاؤں والے علاقے ہیں، جو وہاں کیونکہ جو جہاں بھی غربت ہوگی نا وہاں میرج کے آپشنز لڑکیوں کے کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ان کا جو ایکسپوجر ہوگا اور فیملی کا جو ایکسپوجر ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں عورتوں کی ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے، جس طرح شہروں میں، وہاں وہ عورتیں جو ہیں ان کو زیادہ چوائسیز ملتی ہیں، ان کو زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے، اور پیرنٹس ان کے پھر ان کو جو ہے وہ اجازت بھی دیتے ہیں فیملی سے باہر شادی کرنے کی. اور جن بیماریوں کی ابھی بات کی، زرار نے بھی کہا، میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو ہم نے دیکھا ہے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں،
اس میں جب کزن میرجز اور پھر اس کے بعد سیکنڈ جنریشن میں میرجز، تو اس کا زیادہ امپیکٹ اور کوئی جسمانی بیماری ہو نہ ہو ہمیں ادھر نظر آیا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا؟ جی تو دیکھیں جینیٹک بیماریاں ہر بدن کے کسی بھی اعضاء پہ اثر کر سکتی ہیں، تو اس کے اندر جو دماغ ہے ظاہر ہے اس کے اندر اتنی پیچیدہ چیزیں ہیں، نروز ہیں، آپ کے کیمیکلز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، تو تقریباً 1000 سے زائد جینز جو ہیں وہ صرف برین کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کے اندر کچھ ایسے ہوں گے جو کہ جھٹکے کی بیماری یا ایپیلیپسی جسے کہتے ہیں مرگی، وہ اگر بہت جلدی لائف میں آئے تو اس سے آتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے کہ بچوں کی اسکول پرفارمنس کم ہوتی ہے تو وہ جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جسے کہتے ہیں، آئی کیو کم ہونا، اس میں شامل ہوتے ہیں. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو کہ بہت ہی کامن اب عام ہو رہا ہے، جہاں بچے جو ہیں وہ سوشلائزیشن صحیح طرح نہیں کر پاتے، اس کا لنک جو ہے وہ اس سے ہو رہا ہے. تو بہت سے ایسے امراض ہیں. اٹ گوز بیک ٹو یہ جو جین پول کی جو بات ہے، جو ہم بچپن میں ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے نا، کہ جین پول جب لمیٹڈ ہوتا جائے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے یہاں جیسے سید فیملیز ہیں، اور ہمارے ابھی تک اس جنریشن تک بھی یہ تھا کہ جی سید لڑکیاں باہر نہیں جائیں گی اور وہ سید فیملی کے ساتھ ہی کرنا ہے ہمیں. یہ آج تک ایون پڑھے لکھے فیملیوں میں بھی یہ بات 100% ہے. تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے، ہم نے آبزرو کی ہے، ذہن کھل رہے ہیں. تعلیم جیسے آپ نے بات کی، جب لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو ہے تو بات گھوم پھر کے وہ جین پول کی اور سماجی رویے کی ہے نا. بالکل. اور اس طرح ہے کہ دیکھیں لوگ جب ہم کلینک میں ملتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جو بچے کو مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے، تو پہلا جو سوال آتا ہے والدین کی طرف سے کہ ہمارے یہاں تو کزن میرجز بہت ہوتی ہیں، ہمارے والدین بھی کزنز سے، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں جو ہیں وہ کزنز میں ہوئی ہیں، تو ان کے بچوں میں تو ایسا نہیں ہوا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سب چیز جو ہوتی ہے وہ چانس کی بات ہوتی ہے. جو مثال اس کی ہے کہ ہر ڈیزیز کے جو جین ہوتے ہیں نا، ہر جین کی 2 کاپیز ہوتی ہیں. ایک کاپی ماں سے آتی ہے، ایک کاپی باپ سے آتی ہے. ہم لوگ سب لوگ جو ہیں کبھی کبھار ایک ڈیفیکٹ کیری کرتے ہیں ایک کاپی کے جین میں. اگر وہ ایک ڈیفیکٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انسان محض کیریئر ہوگا اس مرض کا، لیکن اس مرض کے کبھی بھی اثرات اس کے پر نہیں آئیں گے. ہوتا کیا ہے جب آپ جین پول کو اس طرح کم کرتے ہیں، کزنز میں بار بار شادیاں ہوتی ہیں، تو 2 کزنز کا جن کے دونوں کی ایک ایک کاپی پہ اثر ہو، ان کے ملاپ کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو وہ ڈورمنٹ جینز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ اس کو ریسیسو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ جی وہ اگر ایک کاپی پہ ہوا تو کیریئر ہوا، لیکن جب دونوں کاپیز پہ اثر ہوا تو کوئی ایکٹیو کاپی اس جین کی رہی نہیں بچے میں، تو اس کا چانس تقریباً 25% بن جاتا ہے اگر دونوں والدین کیریئر ہوں. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہوتا تو ہر بچے میں ہونا چاہیے تھا، اس میں کیوں نہیں ہے؟ تو قدرت کا نظام ایسا نہیں ہے. 25% کا چانس ہوتا ہے اگر والدین کیریئر ہوں. تو جسٹ بائی چانس یا گڈ لک ان کی ہوتی ہے تو بچے ٹھیک نکلتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہم نے بہت ایسی بھی فیملیز دیکھی جہاں 3 بچے لگاتار ایک ایسے مضر جینیٹک مرض سے جو ہے وہ شکار ہیں کہ وہ یا تو سروائیو نہیں کرتے یا بہت ہی مشکل زندگی گزرتی ہے ان کی. اچھا، ایک اور جو چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے وہ انفرٹیلیٹی. جی رائٹ، کیونکہ اگین ایکسٹینڈیڈ فیملی اور جاننے والوں میں یہ ہوتا ہے کہ کزن میرج کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ دے کی ناٹ سم ٹائمز ہیو فردر چلڈرن. اور یہ میں ایک دفعہ گیا تھا IVF، یہ وہاں پہ جو فرٹیلیٹی کلینکس ہیں، اور ایسی انفارملی لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو پتہ لگا کہ یہی سچویشن تھی. تو پھر اس کے اوپر پھر آپ کو IVF پہ بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے جاتے ہوئے اس کا کیا ہوگا. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دین وی کنٹینیو. کزنز میرج اچھی ہیں یا اچھی نہیں ہیں، یا کچھ اچھی ہیں کچھ اچھی نہیں ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان کرمانی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ مذہبی مسئلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کلچرل مسئلہ ضرور ہے. مثلاً ہندو کلچر میں کزن کا مطلب ہے بہن یا بھائی. تو بہت دور دراز جا کے کہیں گوتے ملا کے جو ہے وہ کہ کوئی لائن نہ ملے، وہ پھر وہ رشتہ کر کے آتے ہیں. اسی طرح کرسچنز میں ابھی ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پسماندہ ممالک میں، قبائلی معاشرے میں، اب یہودی دنیا کی سب سے پڑھی لکھی قوم ہے، خواندہ ترین لوگ ہیں. ان میں یہ روایت ہے
پارسیوں میں یہ روایت ہے اور مسلمانوں میں یہ روایت ہے، تو یہ کلچرل مسئلہ ہے بیسیکلی، کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ انسان چاہتا ہے کہ کلچرلی وہی کسٹمز، وہی چیزیں ہوں. بیٹی کو اگر کہیں دینا ہے تو ایسے لوگوں میں دیں جہاں ان کو پتہ ہو کہ بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، کیسی اس کی جو ہے آگے جا کے لائف ہوگی. قبائلی علاقوں میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر بچی دور ہو جائے، سمجھیں کہ اگر 200 کلومیٹر دور ہے کوئی گاؤں جہاں ہو جائے، تو شاید وہ والدین اس بچی کو یا اس بچی کے بچوں کو کبھی بھی نہ دیکھ سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسی گاؤں میں، اسی کمیونٹی میں لوگ چاہتے ہیں. تو دیکھیں ڈاکٹرز نے کافی آگاہی اس پہ بنانے کی کوشش کی. لیکن میں نے تو آپ کو اربن کلاسز کی مثالیں دی ہیں نا، پیور اربن کلاسز، پارسی، جوئش اور جو مڈل کلاس مسلم فیملیز ہیں، جیسے کہ انہوں نے سید کی مثال دی. میں کئی جاٹ فیملیز کو جانتا ہوں، آرائی فیملیز کو جانتا ہوں. جی مار دیں گے بچی کو، باہر نہیں دیں گے. اس میں ایک اکنامک فیکٹر بھی ظاہر ہوگا کہ جائیداد نہ ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے. لیکن یہ ایک بہرحال دونوں چیزیں مکس تو ہیں. بالکل. لیکن میں ڈاکٹری نظر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ ساری چیزیں بری ہیں، وہ ہم تو سمجھیں گے کیونکہ بیماری ہوتی ہے تو بری ہیں، لیکن ان کمیونٹیز، ان فیملیز کے لیے بہت ساری اچھائیاں ہیں ان چیزوں میں. ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کسی بھی لیول پر. میرا خیال ہے کہ اچھی طریقے سے نہیں کی گئی ہے. ظاہر ہے کیونکہ اگر ہوتا تو پھر کوئی کیونکہ اس کا بہت اچھی مثال تھیلیسیمیا کو کم کرنے کی یا ختم کرنے کی ایران اور ترکی سے ہے. اوکے. انہوں نے جب اس پورا اپنا جو تھیلیسیمیا کنٹرول پروگرام شروع کیا، سب سے پہلے پورے 1 سال تک انہوں نے صرف آگاہی کی کیمپین کی. صرف آگاہی، کوئی نہیں گیا کسی کو بتانے کے لیے کہ کزن میرجز بری ہیں یا یہ ہے وہ ہے. انہوں نے صرف مرض کے بارے میں بات کی، کیونکہ اگر فیملی نے وہ مرض کبھی دیکھا ہی نہیں ہو تو ان کے ذہن میں وہ تصویر ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے ہم تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے ساری آگاہی کی کہ یہ سارے مرض ہیں جو آپ کمیونٹی میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ بچے جو اسکولوں میں کر رہے ہیں. انہوں نے قانون بھی بنایا کیا اس بارے میں؟ انہوں نے کچھ جگہوں پہ قانون ہے، لیکن کہیں بھی آپ قانون بناتے ہیں، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وہ غلط طریقہ ہوگا. کیونکہ قانون تو کچھ ہمارے جو صوبے ہیں وہاں ہے کہ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی ہے. آپ لوگ کتنے نکاحوں میں گئے ہوں گے، قاضی نے کبھی پوچھا تھیلیسیمیا؟ میں تو کبھی نہیں ہوا سر. ہے نا وہی. تو یہ ایسا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. قانون بنانا آسان ہے، اس کو انفورس کرنا، عمل درآمد کرانا بہت مشکل ہے. میں ایکچولی کیوریس ہوں ڈاکٹر کڈمانی. اگین آپ نے ایک تو ذکر کیا تھا کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یوزولی جب ایک چیز واضح ہو جاتی ہے اسی وقت آپ کے پاس آئیں گے نا، تو جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، تو اکثر چیزیں کہتے ہیں کہ یار اس بچے کو ہے، اس بچے کو نہیں ہے، یا مطلب میرے والدین کا تو مطلب اب میں آپ کے سامنے ہوں، میں تو بالکل صحیح ہوں. اور کیا کیا چیزیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں؟ مطلب کبھی آپ کے پاس یہ کیس ہوا ہے کہ کوئی پری اسکریننگ کے لیے آیا ہو؟ جی بہت ساری جو ہیں فیملیز اب آ رہی ہیں، کیونکہ ہلکے ہلکے آگاہی بڑھ رہی ہے. کچھ فیملیز جب نسبت طے ہونے والی ہوتی ہے یا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فیملی میں یا تو اس طرح کی کوئی چیز پہلے ہوئی ہے، یا انہوں نے اس طرح کا آپ کا پروگرام دیکھا ہوگا، اس طرح کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہ آ کے پوچھتے ہیں. اور دونوں لڑکا لڑکی کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اب، جو کہ ہم کہتے ہیں اس کو کہ یہ پری نیٹل سکریننگ یا پری نیٹل جینیٹک سکریننگ کہلاتی ہے. کہ جی آپ جو ہے وہ یعنی کہ شادی سے پہلے ہی آپ دیکھ سکیں کہ کون کون سی چیز کے آپ کیریئر ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو یا تو وہ کپل جو ہے خود ہی یہ فیصلہ کر لے کہ یہ رسک ہم نہیں لینا چاہتے اور کہیں اور وہ نسبت ڈھونڈیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ نسبت بنانی ہے کیونکہ یہ جو ہے بچپن سے چل رہی ہے، بات پکی ہو گئی ہے. تو وہ بھی درست ہے. دیکھیں میں کبھی بھی ان کو جج نہیں کروں گا، وہ غلط بات ہے. کیونکہ اگر ایک شادی شدہ کپل ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ علیحدگی کر لیجیے یا بچے نہ پیدا کریں. بالکل وہ غلط بات ہے. اچھا ایک نفسیاتی طور پہ اس میں مجھے ایک جبر کا فیکٹر بھی لگتا ہے کزنز میرج میں. اگر اسلام خود اجازت دیتا ہے پسند کی شادی، لڑکی سے مرضی پوچھو، لڑکے سے مرضی پوچھو کیا واقعی وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں بزرگ ان کی جگہ آ جاتے ہیں، نہیں ہم نے بچپن سے طے کر دیا تھا، وہ جو ہے وہ ناک کٹوائے گا خاندان کی، سارے پریشر کر کے. پھر ظاہر ہے یہ انسٹیٹیوشن زندہ رکھا جاتا ہے. اگر وہ جو صحیح ایک تعلیم ہے کہ یار پوچھ تو لو، ہو سکتا ہے اسے کوئی اور لڑکا پسند ہو سکتا ہے کوئی اور لڑکی پسند ہو،
اس کے بارے میں اگر کاؤنسلنگ کی جائے تو اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں، اور درست بھی بات ہے کہ بزرگوں کی عزت کی جاتی ہے اور ان کی جو ساری جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی جو وزڈم ہے ان کا وہ بہت رسپیکٹ ہے، لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پوچھنا ضروری ہے، بلکہ اسلام کے طور پہ بھی پوچھا جاتا ہے نا، اور منع کرنے کا حق ہوتا ہے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، لیکن وہ ہم نے کبھی اصولاً وہ اجازت نہیں دی، پریکٹس نہیں ہے نا۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کہ آپ نے ابھی جینیٹک ٹیسٹ کی بات کی، تو وہ کیا اگر شک ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے فیملی میں ایک سائڈ پہ یہ بیماری ہے تو صرف اس کا ہوگا، یا وہ ایک براڈ اسپیکٹرم ہر چیز کے بارے میں بتائے گا؟ تو وہ ٹیسٹ اب اتنے اچھے ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی اچھی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ تمام جینیٹک جو ڈس آرڈرز ہیں ان کی آپ ایک کیریئر اسکریننگ کر سکتے، تو آپ کو ایک پروفائل مل جائے گی اس فرد کی۔ یہ ٹیسٹ کتنا مہنگا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک چیلنج ہے ہمارے ملک میں، تو یہ جو ہے کیونکہ باہر کے ملکوں کی مشینیں ہیں، ری ایجنٹ سارے باہر سے، مشینیں یہاں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن ٹیسٹ کی کاسٹ ابھی تقریباً آپ سمجھیں 60-70 ہزار سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ہے، تو مشکل ہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ ٹیکنالوجی، جس طرح سیل فون ایک زمانے میں بہت مہنگے ہوتے تھے، کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، آج گلی گلی ہر گھر میں ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹیسٹ گلی گلی ہر گھر میں پہنچیں گے۔ آپ 1 لاکھ، میں نے تو ہیروئن کو بھی دیکھا ہے، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی سیل 1 لاکھ کا ٹیسٹ نہ کروائیں اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی کمپلیکیشنز ہوں تو 10 لاکھ روپے آپ خرچ کر دیں۔ جی ہاں، یہ بھی بہت ہے کہ وہ جو آگے کے خرچے ہیں اس سے یہ خرچہ بہت ہی کم ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ویری انلائٹننگ اینڈ ایجوکیشنل۔ امید ہے کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، خدا حافظ۔